Nazi, this is Sani Khan and you're watching a new episode of Inside Financial Markets. What we have seen is this, after IMF program, کہ بازار کے اندر ٹریکشن ہے, lot of activity, a number of investors who were out of the market are just saying by looking at the corner of the sea کہ بازار دیکھنے والی ہے, but they are not working. But when you look at the volumes, when you look at the value traded, جس دن انڈیکس 2400 پوائنٹ بڑھا اس دن بھی 8 بلین کا جو ہال مارک ہے, واٹر مارک ہے, وہ نہیں کراس کر سکی بازار. سو ویلیو ٹریڈڈ کافی شرنکڈ ہے, انڈیکس کے آئٹمس میں تیزی ہے, اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کافی ساری بازار کے اندر ٹریکشن ہے, انٹرسٹ ہے. بٹ دیز آر لانگ اینڈ شارٹ ٹرم سائیکلز جس سے بازار ہمیشہ گزرتی رہتی ہے, اور 2-3 سال تک جو ریٹس ہیں وہ لوگوں کے نہیں آتے. سو لوگوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے اور جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ہارڈ ارن سیونگ کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو وکٹم نہیں ہونا چاہیے ریومر کا, آپ کو وکٹم نہیں ہونا چاہیے ہیئر سے کا, آپ کو وکٹم نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ فلاں نے, جمعہ خان نے کہہ دیا ہے تو بازار واقعی 50,000 پہ چلی جائے گی. ایسا نہیں ہونے جا رہا, رائٹ. اگر پاسٹ میں ایسا ہوا تو ٹھیک ہے, پاسٹ میں کسی بھی شخص کی تصویر نہیں ملتی, کوئی مارکیٹ نہیں کرتا, کوئی بروکر مارکیٹ نہیں کرتا, اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ نہیں کرتا, میوچل فنڈ مارکیٹ نہیں کرتا کہ یہ فقیر احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے 50,000 روپے لگائے تھے, یہ 50 کروڑ روپے, 5 کروڑ روپے, 50 لاکھ روپے بنا کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہاؤ ایور نیوز ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, لوگ بینکرپٹ ہوئے ہیں, لوگ تباہ ہوئے ہیں, اینڈ بیکاز آف دیز اسٹوریز نمبرس آر کلیئر کہ بازار کے اندر نمبر آف پارٹیسپینٹس نہ ہونے کے برابر ہے. ندیم حسین کیم ٹو مائی پروگرام اینڈ سیٹ کہ 7,000 سے زیادہ اکاؤنٹ نظر نہیں آتے جس طرح کی پارٹیسپیشن ہے بازار کے اندر. سو جس دن انڈیکس بہت بڑھتا ہے, شام کو سارے دن شور ہوتے رہتے, بٹ شام کو آپ دیکھیں تو سیلر آر دا بروکرز. سو اتنی چھوٹی بازار ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی بچا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ بہت تھوڑے سے والیوم سے اپر لاک لگا دیں, انڈیکس کو اوپر لے جائیں, بازار کو نیچے لے آئیں. دس از ویری ایزی. سو ہم نے جانا اور سوچا اور سمجھا کہ یہ چیز بہتر ہوگی کہ اس موقع کو یوٹیلائز کیا جائے انویسٹر ایجوکیشن کے لیے. آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ انڈیکس 70,000 بھی ہو جائے گا تو خیر سے آپ ایسا آدمی نہیں ڈھونڈ پائیں گے اپنے جیسوں میں سے کہ جس نے پیسے کمائے ہوں. 4 روپے سے لکی چل کے 1,600 روپے تک چلا, بٹ یو ول ناٹ فائنڈ سکسیسو انویسٹرز جنہوں نے اس میں سے پیسہ بنایا ہو. اس کو کیوں نہیں مارکیٹ کرتے, تصویریں کھینچے لے کر آئیں اور میرے پاس بھیجیں, ہم بتاتے ہیں کہ یار یہ سکسیس سٹوری ہے. بٹ نن دا لیس وی ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان دا پاسٹ اینڈ وی آر یوزنگ دس ٹائم, یوٹیلائزنگ دس ٹائم ٹو میک شیور کہ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے ہاتھ نہ ہو جائے, دوبارہ سے ریومر اور ہیئر سے کا وہ وکٹم نہ بنے. سو آج ہم بات کریں گے ندیم مولوی سے, جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز وی ول ٹرائی اینڈ ایکسپلین ٹو یو کہ لانگ ٹرم میں کس طریقے سے اپنی جو سیونگس ہیں ان کو انویسٹ کریں, چینلائز کریں اور اپنے جو مقاصد ہیں اس کو اچیو کریں. مقاصد سے مراد ہے کہ 2 سال بعد بچے کو باہر بھیجنا ہے تو آپ کو 20-30 لاکھ روپے چاہیے, بیٹی کی شادی کرنی ہے 10 سال بعد تو آپ کو 2 کروڑ روپے چاہیے, 20 سال بعد گھر بنانے کی خواہش ہے تو آپ کو ایک اماؤنٹ چاہیے ہوگا, اور 60 سال کی عمر کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ ریلائی نہیں کریں اور آپ کے پاس ایک پیسے کی آمدنی کا ذریعہ ہو جس کے ذریعے آپ کو گزارا ہو سکے. سب وہ چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم آبجیکٹیو میں آتی ہیں. یہ کاغذ پہ لکھی جاتی ہیں, اس کے سامنے لکھا جاتا ہے کہ کس چیز میں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے, اور پھر بروکرز کے پاس سے جا کے ایڈوائز نہیں لیتے, انویسٹمنٹ ایڈوائزر سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار کیا کروں, کون سی ایسیٹ کلاس میں کیا انویسٹ کروں, اور ہر ایسیٹ کلاس کے اندر ڈائیورسیفیکیشن کو کیسے حاصل کروں اور آگے میں کیسے بڑھوں. سو دیز آر the thing that we are going to discuss. Nadeem Maulvi sahab, welcome to the show and assalamu alaikum, over to you. Islam and thank you for taking me on Zoom. دیکھیں, سب سے پہلے کبھی بھی آپ اپنے پیسوں کو جہاں پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں آپ اس کے پورے پلان کے ساتھ انویسٹ کریں. ہمارے یہاں انویسٹمنٹس ہوتی ہے وتھ فینٹیسی, یعنی کہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ آپ 1 لاکھ دے دو آپ کے 20 لاکھ ہو جائیں گے, 20 لاکھ دے دیں سر 1 کروڑ ہو جائے گا. اور اگر ہم اور اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ کے بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں, یہاں تو انٹرسٹ ریٹس ابھی بہت اچھے ہیں, آگے جا کے آپ دیکھیے گا واپس نیچے آ جائیں.
یعنی ایک سٹوریز ہوتی ہیں, ہم فیکٹس اینڈ ریالٹیز اور کیلکولیشنز کے مطابق انویسٹمنٹ نہیں کرتے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, چاہے آپ بینک میں کریں, چاہے اسٹاک مارکیٹ میں کریں, چاہے پراپرٹی میں کریں, یا چاہے دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں کریں. اگر آپ امریکہ کی بھی مارکیٹ میں کرتے ہیں, وہاں پہ بھی رسک فیکٹرز موجود ہوتے ہیں. پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہاں جو انویسٹرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, وہ زیادہ تر ریلے پہ چلتے ہیں, آواز پہ چلتے ہیں, اور دیکھا یہ جاتا ہے تقریباً 100 کے قریب کوئی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں یا 150 کوئی سوشل میڈیا کے گروپس ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ آواز چلائی جاتی ہے, اور اس آواز کے پیچھے جو ہے وہ مارکیٹس کا جو نیوز ہے وہ سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسے اسٹاک مارکیٹ نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے امیجنیشن کی مارکیٹ ہے. آپ نے ایک الفاظ سنا ہوگا کہ جناب یہ ایک بلون کی طرح تھا, گیس کے بلون کی طرح, گیس ختم ہو گیا, بلون نیچے آ گیا. تو اسٹاک مارکیٹ میں آج کل جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ اسی قسم کا ہوتا ہے, خبریں آتی ہیں جناب فلاں ہو گیا. اب ہم فنڈامنٹلز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, اور سٹاکس لیتے وقت ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ ڈیویڈنڈ دینے والے شیئرز جن کے پے آؤٹس اچھے ہیں ان شیئرز میں انویسٹ کریں, اور خاص طور پہ ان شیئرز کے اندر ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے. یعنی بہت سے شیئرز اچھے ہیں, ڈیویڈنڈ بھی ہے, مگر وہ ٹرینڈنگ شیئرز نہیں ہوتے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ سے یار مارکیٹ کہاں سے کہاں چلے گی, آپ وہیں بیٹھے ہوئے ڈیویڈنڈ کے چکر میں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے آپ کو ہمیشہ سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. رائٹ. تو اپنی انویسٹمنٹ کا جب آپ کا پلان ہوگا تو آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا, مگر آپ ٹارگیٹڈ جا رہے ہوں گے. ہمارے یہاں کیا لوگ خوفزدہ ہو جاتے, مارکیٹ 40,000 پہنچ گئی, کیا ہوا, واپس مارکیٹ اوپر چلے گئی. مارکیٹ میں خبریں کیا ہوتی ہیں جناب کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اب یہ 1 سال سے خبر آ رہی ہے. اگر یہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہوتا تو مارکیٹ کو تو 20,000 پہ آ جانا چاہیے, کیونکہ ایک دن میں تو مارکیٹ 20,000 پہ نہیں آتی نا. 1 سال سے یہ رومر چل رہا ہے اور مارکیٹ جو ہے سسٹین کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ سٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ 1 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. یس, پاکستان کین گو انٹو لاٹ آف کرائسس, پاکستان کے اندر بہت سے مسئلے مسائل آ رہے ہیں, مگر اس کو فیس کرنا پڑے گا, اور وہ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اکنامک پلانز کیا کیا ہے, اور وہ اکنامک پلانز کے تحت پریکٹیکلی واٹ وڈ بی دا ریزلٹ. بٹ ایک ہمارے سال یہاں میں کیا ایک خبر چلتی ہے, ایک سال جی میں کافی سارے لوگوں کے ہاتھ سے مال تو چھوٹ گیا. جی, یہ چیز آپ نے بہت اچھی الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہا, مال چھوڑ دیا. یہاں پہ یہی ہوتا ہے, لاؤ مال, چھوڑ دو مال, گھبراہٹ میں نہیں فوراً. یا تو کہتے ہیں کہ جناب ابھی دیکھو مارکیٹ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کچھ عرصے پہلے کی حکومت میں کچھ اینالسٹ تھے, بڑے بڑے جو انویسٹرز تھے, کہتے تھے جناب 70,000 پہ چلے جائے گی, اور ٹی وی پہ آتے تھے. اچھا, اتنے بڑے لوگ تھے, بڑے نام تھے کہ ان کی آواز پہ لوگ کہتے تھے جب فلاں سیٹ نے بولا ہے 70,000, فلاں سیٹ نے. اب وہ پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ تھے. جب پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے کوئی مارکیٹ کا پلیئر, تو وہ آپ کو وہ پکچر دکھا رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنے لیڈر کو خوش کرنا ہوتا ہے. مگر ہمیں جذبات کے ساتھ کام نہیں کرنا ہوتا ہے. ہم جب کام کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, ہم کسی کے نہیں ہوتے, نہ ہم اپوزیشن کے ہوتے ہیں, نہ ہم گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. ہم ریالٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پیسے لگے. پھر ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ جاتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ کیونکہ برانڈڈ لوگ ہوتے ہیں, تو ان برانڈڈ لوگوں کو بلا کے انٹرویو جب کرتے ہیں تو وہ برانڈڈ لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. ایک تو ان کی بہت بڑی سٹیکس ہوتی ہیں انویسٹمنٹس کے اوپر, تو وہ کبھی بھی آپ کو فیکچوئل پوزیشن پہ نہیں بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو گورنمنٹ کے ساتھ چلنی ہے, یا تو وہ اگر اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ بہت لو پروفائل رکھتے ہیں, آپ کو کبھی بھی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں بتائیں گے. انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ کسی بھی پولیٹیکل فگر سے ایڈوائز نہ لیں, اور نہ ہی کوئی بڑے برانڈڈ لوگوں سے لیں. آپ پڑھا کریں, آپ معلومات حاصل کریں. اب دیکھیں بہت سی چیزیں خبریں آ جاتی ہیں,
اب آج کی میں آپ کو مثال دے دوں، ایک خبر آئی جناب کہ جناب امریکہ کے کسی اخبار میں کہا ہے کہ ڈالر 300 350 تک پہنچ جائے گا. Yeah. اب لیٹس بی پریکٹیکل، یہ مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے کہا یار یہ خبر آئی ہے امریکہ کے اخبار میں. میں نے کہا واٹس دا بگ ڈیل. اب آپ مجھے بتائیں کہ 350 پہ پہنچنے کے لیے جو امریکن اخبار میں لکھا ہے، کیا کسی پاکستانی جرنلسٹ نے پوچھا آن واٹ بیسس، کس کے تحت آپ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ بیکاز دس از گوئنگ ٹو نیگیٹو نیوز اسپریڈ ہوگا. Right. اب وہ ایسے خبریں آتی ہیں. اچھا اس کے کاؤنٹر اٹیک میں میری جب ایک سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا کیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے؟ اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے مطلب امپورٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ڈالر کی کمی آ رہی ہے، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. مگر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. Right. یعنی کہ ہمارے امپورٹ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ریزرو سے پیسے جانا جو ہے نا وہ ایسے ممکن نظر نہیں آ رہا. جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اب آپ کا پرابلم کیا ہے جناب؟ لونز کا. تو لونز کا پرابلم آج کا نہیں ہے، ایک دن کا کوئی سٹاک مارکیٹ کا تو کام نہیں ہے. یہ جب لون لیتے ہیں گورنمنٹ، ان کی سارے پاس پلان ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے جا رہے تھے میرے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے. کیونکہ آپ ذرا خود سوچیں، آپ جب ایک 100 روپے کا شیئر لیتے ہیں تو آپ پلان بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ حکومتی سطح پر ہیں، آگے آنے والے دنوں میں الیکشنز ہیں، تو کیا آپ ہوا میں باتیں کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. Yeah. تو اسحاق ڈار صاحب نے چیزیں کیلکولیٹ کی ہوئی تھی اینڈ ہی واز ویری کانفیڈنٹ. وہ صرف آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے جا رہے تھے. اس زمانے میں بھی رومرز تھی آئی ایم ایف پیسے نہیں دیں گے. سو ایسے خبروں کے اوپر جب بہت سارے چینلز بات کرتے ہیں تو ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے جو سٹاک مارکیٹ کے لیے برا ہے، جو معیشت کے لیے برا ہے، کیونکہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد ہمارے پاس بہت اچھی خبریں بھی ہیں مگر مشکلات کا سامنا بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی تو مارکیٹ 70,000 پہ چلے جائے But گی. نہیں، I just want to نہیں ask کہ one مارکیٹ thing, نیچے جائے. Nadeem صاحب, just want to ask one thing. بازار نے 2400 کا لیول انڈیکس جس دن کراس کیا, it was a great day. بٹ آپ دیکھیں ویلیو ٹریڈڈ, دے آر ویری فیو ڈیز کہ جب 10 بلین کراس کرے, اس دن بھی 8 ارب کی ویلیو ٹریڈڈ تھی. سو مارکیٹ آئی ونڈر کہ بازار کو کیا ہو گیا ہے, یعنی اتنی جان مارنے پر سارے انسٹیٹیوشنز میدان میں تھے, ایوری بڈی واز لائک کہ یار کمال ہو گیا. یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیکس پورا کا پورا 7.5% بڑھ جاتا اور اپر لاک پہ اسٹاکس رہ رہے ہوتے. سو وہ گرمی بھی ختم ہو گئی تھی 2 بجے کے بعد بازار کے اندر 1.5 گھنٹے. اٹ واز لائک کہ مارکیٹ از ویٹنگ ٹو کلوز ایٹ اے گڈ لیول. ہاؤ ایور وی ڈڈ ناٹ سی the value trade going up. There was a time that $1 billion کی ویلیو ٹریڈ ہوتی تھی کنٹینیوسلی, 3 دن 4 دن 5 دن کے اسپیل ہوتے تھے, اور $500-600 ملین کی ٹریڈ یوز ٹو بی اے جوک. ابھی نہیں ہو ویلیو, ابھی $300 کا ہو گیا اور ویلیو ٹریڈڈ آپ کی 10 بلین روپی بھی نہیں ہو پاتی. سو واٹ از دا بگ ڈیل؟ اصل میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا, یہاں لوگ ایکسائٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں, چاہے نیگیٹو نیوز ہو یا پازیٹیو ہو, اور بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں جو نیوز تھی بہت اچھی تھی, آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے کے لیے اوکے کر دیا اور مارکیٹ نے بڑی اچھی ڈرائیو دکھائی. مگر آگے آنے والے دنوں میں جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اچھی خبر ہے تو ساتھ ساتھ بہت مشکلات بھی ہے. اٹس ناٹ این ایزی روڈ. کوئی بھی سکسیس کے لیے ایزی روڈ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے پاس بہت ٹف ٹائم ہے اس وقت, مگر مارکیٹ اور پوری دنیا کے اندر اکانومیز اسی طرح موو ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اپوزیشن لیول پہ فوراً نیگیٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے جو کہ ملک کے لیے ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈ, ہم انٹرنیشنل خبروں کے اوپر بڑا ریلائی کرنے لگتے ہیں. ہم نے آج تک انٹرنیشنل خبروں کے اندر ہم نے کبھی تحقیقات نہیں کی ہے, کبھی ہم نے کراس کوشچن نہیں کیا. جیسے کہ اگر آپ پاکستانی اخبار میں یہ آتا ہے تو 100 قسم کے ادارے, 100 قسم کے لوگ کہتے ہیں جناب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی پاکستان کا روپیہ جو ہے 350 ہونے والا ہے. تو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں, وی ڈو ناٹ انویسٹیگیٹ. اب آپ دیکھیں پاکستان ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ورک آؤٹ, اور ان کے اینالسٹ سے یہ پوچھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہمیں لونز دینے, تو لونز ہم نے کوئی نئے لونز تو لیے نہیں ہے.
वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एनालिस्ट होते हैं कि अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं जी लोन्स की वजह से डॉलर में और मजीद कमी आएगी, सो दिस इज ऑल कैलकुलेटेड। हाँ, पाकिस्तान में रुपए की कदर में हमेशा कमी उस वक्त आती है जब आप देखते हैं अनसर्टेनिटी आती है। राइट जैसे कि अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही होती हो, पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी हो रही होती हो, तो फिर हम कहते हैं कि कुछ पता नहीं है जनाब, क्या अचानक से कई मसले मसाइल ना पैदा हो। अंडरस्टूड मगर अंडरस्टूड पाकिस्तान इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक प्लान। देखिए इनका इकोनॉमिक प्लान क्या था। इनका सबसे पहले इकोनॉमिक प्लान था टू गेट कंट्रोल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिनांस डिमांड एंड सप्लाई के तहत जो है ना हम लोग सही तरह वर्कआउट नहीं कर रहे थे। बहुत सी हमारे गंदम अफगानिस्तान जाता था, फिर हम इंपोर्ट करते थे, राइट फिर राइट हमारे रिजर्व्स कम होते थे। समझ गया। नदीम मौलवी साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, समझाएं कि जो पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट का बनाना है तो एसेट क्लास का क्या सिलेक्शन करें, किस तरह से एसेट क्लास की कॉम्बिनेशन हो, और जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का जिसमें पहले बजटिंग की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट आर शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, किस ऑब्जेक्टिव के लिए कितने पैसे चाहिए, और फिर जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो उससे पहले सेविंग गोल्स डिफाइन किए जाते हैं कि कितने पैसे बचाए जाएं मंथली बजट में, और फिर गोइंग फॉरवर्ड उसकी एसेट एलोकेशन किस तरीके की हो, किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाया जाए। ये बातें हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आप हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले नदीम मौलवी साहब ने तफसील के साथ बताया कि ये जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं ये नए नहीं हैं, और पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से इस तरह के मसाइल से दरपेश था। हाउएवर, व्हेन यू टॉक अबाउट द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट या बाज़ार हिस्स की बात करें तो हमारी बाज़ार के बारे में बहुत ही ओपन और क्लियर ओपिनियन है और वेल एक्सेप्टेड ओपिनियन है, एंड दैट इज़ कि हमारी बाज़ार र्यूमर्स और हेयरसे के ऊपर चलती है, और जो लोग अपने असासे गंवा कर बाज़ार हिस्से से रुखसत होते हैं उसके पीछे भी ये वजह होती है कि वो खाली मिनरल एनालिसिस होते हैं, वो गौर नहीं करते, वो चीज़ों को देखते नहीं हैं, वो ख़ुद पढ़ना नहीं चाहते, और वो भरोसा करना चाहते हैं उन लोगों को कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक ग्रीड के विक्टिम होते हैं, लोगों को ग्रीड में फंसाना चाहते हैं, या फिर वो ख़ुद फंसे हुए होते हैं तो इसलिए वो किसी और को फंसा कर ख़ुद निकलना चाह रहे होते हैं। सो इफ़ यू हैव challenges, if you have issues, if you have requirement for future, if you have certain objectives to be met in short term, long term, medium term, you got to define those objectives. You write the objective on the piece of paper कि मुझे 2 साल बाद बच्चे को तालीम के लिए बाहर भेजना है, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए होंगे, मुझे 10 साल बाद बेटी की शादी करनी है, मुझे उस वक्त के हिसाब से 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, मुझे 15 साल बाद ऑब्जेक्टिवली घर ख़रीदने की मेरी नीयत है, 60 साल से पहले मैं घर ख़रीदूँ, उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, और फिर जब मैं रिटायर हो जाऊँ, 60 साल का हो जाऊँ, तो मुझे उस वक्त इतने पैसे चाहिए होंगे कम से कम कि जितने आज के पैसों में मेरा घर चलता है, मैं किसी पे इन्हिसार ना कर रहा हूँ, डिपेंड ना कर रहा हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्थ कंसिड्रेशन। अगर इस पे आप गौर नहीं करते, इन चीज़ों को लिखते नहीं हैं और सेविंग नहीं करते, और फिर सेविंग को सही से इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर आपको मसाइल। इसीलिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर साइकी ये डिमांड करती है कि यू गॉट टू हैव अ मीटिंग, चिट चैट विद एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। उसकी सलाह और मशवरे के बगैर आप जो भी चीज़ करते हैं, दैट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। सो नदीम मौलवी साहब, ओवर टू यू. You have got around 12 minutes. Kindly explain this whole process of personal financial planning so that we could serve the people, and this is the right time to serve the people because we want to make sure कि लोग हेयर से का दोबारा विक्टिम नहीं बने कि OGDC PPL में सर्कुलर डेट सेटल हो रहा है, OGDC 200 का होने जा रहा है, PPL 1000 रुपये का होने जा रहा है। सो ये हो नहीं हो, बट ये तो तय है कि आज तक कभी भी हेयर से के नतीजे में कोई भी सेवर अपने पैसे बाज़ार में जो लेके गया है, हमने आज तक उसकी तस्वीर नहीं देखी कि जिसने मिलियन बिलियन ट्रिलियंस बनाए हो। जो गंवाने वाले हैं उनकी ख़ुदकुशियों की ख़बरें भी देखी हैं,
ان کی نیوز بھی دیکھی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نتیجہ دیکھا ہے کہ بازار حصص میں ندیم حسین میرے پروگرام میں کہہ کے گئے کہ 7,000 سے زیادہ ایکٹیو انویسٹر نہیں ہے. سو وی آر سینگ دس مارکیٹ ایز اے وکٹم. سو ندیم مولوی صاحب، اوور ٹو یو. دیکھیں مارکیٹ لوگ کہتے ہیں رومرز پہ چلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں رومرز پہ آپ ہمیشہ ہاریں گے، سینٹیمنٹس پہ جیتیں گے. اچھا، سینٹیمنٹس بیسڈ آن فیکٹس. سینٹیمنٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کمپنی اوپر کی طرف چلے جائے گی اس کے ریٹس، تو کیا وجوہات ہیں؟ سینٹیمنٹس تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب، جیسے کہ ایک مثال دوں گا کہ ایک کمپنی ایکس وائی زی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں 100 روپے سے 200 روپے تک چلے جائے گی. یہ کیا ہے؟ میرے سینٹیمنٹس ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کی بیلنس شیٹ دیکھی ہے، میں نے اس کے پاس 5 سالوں کی کارکردگی دیکھی ہے. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جناب کہ اس وقت دنیا کے اندر، فرض کریں ہم آئل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو یہ آئل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. مطلب دنیا میں آئی ٹی کا جو ہے اس وقت رجحان ہے، لوگ آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو کمپنی میں نے سلیکٹ کی ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، مگر اس کی بیلنس کی سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے میں سینٹیمنٹس ڈیولپ کرتا ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی بڑے میرے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ میں اس شیئر کے اندر پیسے کما لوں گا. مگر ایک آتی ہے رومر کہ جناب فلاں کمپنی لے لو، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ 100 سے 200 کی ہو جائے گی. بس چھوڑ دو، یہ دیکھو کتنا والیوم آ رہا ہے، کیا تیزی سے سر ٹائم نکل گیا سر. دنیا کے اندر اس شیئر کے سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، مگر وہ ایک فلو ہوتا ہے، آپ اس کے اندر ایسے کام کریں گے تو آپ ہار جائیں گے. This is not called investing in stock market. This is called gambling. This is called کہ جی آپ نے رومرز کے اوپر کام کیا، آپ نے کسی نے کہا فلاں کمپنی جو ہے نا امریکہ میں شیئر لینے والی ہے، فلاں کمپنی لنڈن کے ساتھ فلاں کمپنی نے مرجر کر لیا. یہ رومرز ہے. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں رومرز پہ اور سینٹیمنٹس میں فرق کیا ہے. رومرز میں آپ 90% ہاریں گے، سینٹیمنٹس میں آپ 90% جیت سکتے ہیں، مگر سینٹیمنٹ شوڈ بی کیلکولیٹڈ. اب آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ نے مختلف سیکٹرز میں کرنا ہے. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، ایک ہی سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے پورٹ فولیو میں ایک ہی شیئر کے اندر ہم تمام اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ نے ہمیشہ ڈائیورسفائی انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی آئل ہمیشہ سے چلتا رہے گا. پاکستان آئل، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، آئل جو ہے پاکستان بغیر آئل کے چل نہیں سکتا، ضرورت ہے. تو یہ اور دنیا بھر کے اندر آئل کے بغیر آپ دیکھیں کہیں بھی دنیا میں کاروبار نہیں ہو رہا ہے. آئل از امپورٹنٹ. تو کیا ہم سارے پیسے آئل پہ لگا دیں؟ نہیں، کیونکہ آئل اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. انٹرنیشنل آئل ٹریڈنگ بھی میں نے کی ہے، گولڈ کی بھی کی ہے، بیکاز آئی نو آئی ہیو بین ورکنگ سنس مینی ایئرس. تو مجھے پتا ہے. مگر میں کیا کرتا ہوں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر سیفٹی یہ ہوتا ہے کہ جی لوور لاک پہ بھی لاک لگ جاتا ہے، اپر لاک پہ بھی. تو دیر از اے لمٹ ٹو اٹ کہ لاس کا میرا ایک لمٹ باندھ سکتا ہوں میں. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک فرض کریں ایک شیئر ہم نے آئل سیکٹر میں لے لیا، دوسرا ہم نے لیا آئی ٹی سیکٹر میں. دنیا بھر میں آئی ٹی جو ہے آگے کی طرف جا رہی ہے. اور اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو مختلف انڈسٹری میں ٹیکسٹائل ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس کے اوپر جی؟ الیکٹریسٹی کے اوپر، گیس کے اوپر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کی کاسٹ آف جو گڈس کی جو پروڈکشن ہے وہ کاسٹ بڑھتے جا رہی ہے، کیونکہ ملک کے اندر انرجی کرائسس ہے، مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ اس کے چانسز جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں بنسبت آئی ٹی کے. آئی ٹی ایسا ہے کہ ایک سافٹ ویئر انڈسٹری ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ اپنی پہچان بناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو دوسرے ملکوں میں ضرورت ہے اور وہاں پہ بہت مہنگا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر سب سے زیادہ جو دنیا میں ترقی ہوا، مختلف ممالک کی اگر ہم بات کریں، ہندوستان نے بہت ترقی کی، اس نے، پاکستان نے بہت کمایا ہے اور مزید اور اس کی فیوچر گروتھ آ رہی ہوتی ہے. تو ہم کچھ شیئر آئی ٹی سیکٹر سے لیں گے، کچھ ہم آئل سے لیں گے. پھر ہم بات کریں گے فارما سیکٹر کی. فارما سیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فارما سیکٹر آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا بھر میں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور دوائیوں کی آپ دیکھیں جس طرح سے قیمتیں بڑھتی ہیں. فارما سیکٹر جو ہے باوجود اس کے کہ کنٹرول ہے پھر بھی ہمیشہ سے پروفٹ میں رہا ہے، اگر آپ 5 سال یا 10 سال کا ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اسی طرح سے ہم جو ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اور کون سے، ہم کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہم آتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں سیمنٹ.
تو کیا ہماری اکانومی بہتر ہوگی؟ کیونکہ اکانومی بہتر کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے عوام کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر ہم خریداری کریں گے گھر کی، زمین کی، جائیداد کی. مگر اگر ہمارے پاس اس وقت کھانے پینے کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف نہیں آتے. مگر کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بھی آتے ہیں جب بینک جو ہے وہ آپ کو لون دے رہے ہوتے ہیں، سافٹ قرضے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں شرعی سود کم ہوتے ہیں، تب بھی یہ انڈسٹری چلتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری کیا ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے. تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہم ڈائیورسفائی انویسٹمنٹس کرتے ہیں. رائٹ رائٹ. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو پروفٹ ٹیکنگ ہے بعض وقت نہیں کرتے. یعنی شیئرز بھی بہت اچھا لے لیا، پورٹ فولیو بھی بہت اچھا بنا لیا، مگر جیسے کہ آج اگر پروفٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہو کہیں گے نہیں ہمیں تو خبر لا رہی ہے جی مارکیٹ 50,000 ہو جائے گی. آپ دیکھیں 2-3 دن سے، اور دیکھیں ندیم صاحب نے بھی کہا کہ اکانومی اور بہتر ہوگی، مگر میں نے اکانومی بہتر ہوگی مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ جادو کی چھڑی سے ہوگی. آپ نے میری صرف ایک گفتگو سنی کہ جناب حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر دوسرے الفاظ میرے نہیں سنے کہ مشکلات بہت ہے. مشکلات بہت ہیں. کا ندیم سامنا صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ گیون دا پریزنٹ سچویشن آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ ضرور ایڈوائز کریں کہ جن لائنس آف ایکشن پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جن سیکٹرز کے لیے اسپیسیفک نیوز آئی ہوئی ہیں، کنسیڈرنگ دوز سیکٹرز، کنسیڈرنگ دا گیون سچویشن جو بینکنگ سیکٹر ہے، آئل اینڈ گیس ہے، کافی سیکٹرز کے بارے میں مارکیٹ میں اسپیکولیشن ہو رہی ہے. سو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو kindly express your expert opinion کہ کون سے سیکٹر میں دھیان سے چلنا چاہیے, because there is a history of rumor mongering and people having lost their money, and there is a history کہ جب اس طرح کے مواقع کے اوپر لوگوں کو مس گائیڈ بھی کیا گیا ہے. So we want to play our role and make sure that people get the right advice and right information. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ندیم مولوی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مارکیٹ میں اصل میں ہوتا کیا ہے. پیپل موو آن ٹو دا ہیئر سے, موو آن ٹو دا ریومرز, اینڈ دیٹ از ناٹ دا بیسٹ وے ٹو انویسٹ یور ہارڈ ارن سیونگس. واٹ ہی ایکچولی ایڈوائز واز کہ آپ تھوڑا سا خود ٹائم نکالیں, خود چیزوں کو دیکھیں اور وقت نکال کر کسی صحیح انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے پاس, جس کے پاس تعلیمی اسناد ہوں. قانون تو خیر بن گیا ہے, بٹ وی نیور سی دا گڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز ان دا مارکیٹ اینڈ پیپل گوئنگ ٹوارڈز دیم seeking the advice and then investing into the market. So Nadeem Saab, given this present situation, I would want you to kindly analyze what are the sectors کہ جس کو دیکھنا چاہیے on merit, اور جہاں پر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پیسے دے دیے, سرکولر ڈیٹ سیٹل ہو گیا, OGDC 250 کا ہو گیا, there is always a way to cross check, there is always the way. سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ کراچی الیکٹرک کی کل آپ نے دیکھی مثال کہ کتنا سوشل میڈیا پہ چلا کہ سو اینڈ سو نے خرید لیا ہے اور وہ چینج کر دے گا اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. بٹ بیسک چیز ہے کہ کسی بھی لسٹڈ کمپنی میں کوئی بھی تبدیلی آئے گی تو وہ پبلک تک جانے کے لیے ایکسچینج ہیز ٹو میک شیور, اور قانون پابند کرتا ہے. سو دیر واز نو پبلک نوٹس, آج کلیریفیکیشن آ گئی. سو دا بیسک تھنگس پلیز ایڈوائز کہ بھائی بیسک چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں, ایکسچینج سے پوچھا جا سکتا ہے, اور ہیئر سے پہ ڈیسیشن میکنگ نہ کریں. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات جو میں چاہوں گا ایکسچینج کو آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے بتاؤں کہ سب سے پہلے امیجیٹلی ان کو جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا ایک سرکولر نکالنا چاہیے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے اگر 3 گھنٹے بھی لیٹ سرکولر نکلتا ہے تو وہ انویسٹرز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. نمبر 2 کہ جناب جب یہ رومرز آتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کمپنیز کو بھی انفارم کریں کہ وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ ڈالیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ انہی رومرز کے ساتھ ساتھ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر بائنگ بھی ہو رہی ہوتی کسی کمپنی کی تو ویب سائٹس جو ہیں وہ بہت ڈیلے سے خبریں دیتے ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے خبریں ضرور دیتی ہیں مگر اس وقت دیتی ہے جبکہ بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ دے شوڈ ہیو این انٹیلیجنس ان دیئر ایکسچینج, ایک انٹیلیجنس سیکٹر ہونا چاہیے, ایک باقاعدہ وہاں ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ اس رومرز کو ٹریک کرے اور فوری طور پہ بتائے. کیونکہ دیکھیں اگر مارکیٹ میں
یہ رومرز جو بھی چلا رہا ہے اس کو ٹریک کرنا چاہیے, وہ بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے. لوگ آج بھی ہمیشہ سے پریشان ہوتے ہیں اور آج بھی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا سودا ہو رہا ہے اور بعض وقت سودے ہوتے بھی ہیں. These rumors have reality. تو ایسے چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. Now we come to the point کہ where we should invest. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سے سیکٹر میں کس طرح سے کام ہو سکتا ہے. کیا مہنگی بجلی اور مہنگے انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ کوئی کمپنی چل سکتی ہے؟ جی, کون سی کمپنیاں چل سکتی ہے؟ اگر جو بہت سارے لونز لیتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے, مگر جو لونز نہیں لے رہے ہیں اور اپنے کمپنی کے فائننس پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پروفیٹیبلٹی کا زیادہ چانسز ہے بنسبت وہ کمپنیاں جو لون لے رہی ہیں, جن کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. پھر ہم آئیں گے جی کون سے سیکٹرز کی طرف حکومت جو ہے چاہ رہی ہے ڈیولپمنٹس ہو. سب سے پرائرٹیز کیا ہے؟ پرائرٹیز ہے ایگریکلچر سیکٹر, تاکہ مہنگائی کو کم کیا جائے, انفلیشن کو کم کیا جائے. تو وہ کون سے سیکٹرز ہیں ایگریکلچر میں جو ریلیٹڈ ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر ہم بات کریں گے ایگریکلچر کی تو کھاد کی ضرورت ہے. کھاد کی کمپنیوں کو ظاہر ہے کس قسم کی حکومت نے سبسڈیز دینا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. پھر ہم بات کریں گے کہ جی جو جیسے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ٹریکٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے, مختلف مشینز کا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ امپورٹ الاؤ کریں گے, تو ہم اس کی طرف جائیں گے. پھر ہم آئی ٹی سیکٹر کی طرف آئیں گے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت گروتھ آ رہی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم پہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہم تھوڑا سا ابھی ویٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ جناب آگے آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر نے کیا اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے نہیں کیا, کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر اپ گریڈشن ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ڈو مور اینڈ اپنے آپ کو اپ گریڈنگ کرنا. کیا وہ سولر انرجی کی طرف گئے آج تک ہمارے ٹیکسٹائل والے؟ تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائیں گے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے جناب بینک کا انٹرسٹ ریٹس کم ہو, جناب سیمنٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں, وہ یوٹیلائزیشن اس کی کہاں پہ ہوگی, ہمارا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کتنا ہے, اس کے اوپر ہم کتنے پیسے لگا رہے ہیں. تو اس طرح پلیز اسٹڈی کر کے کریں. اور دوسری بات یہ, ہر آدمی اینالسٹ نہیں ہوتا کہ اس نے کہا جی فلاں سیٹ فلاں. ہمارے یہاں جو 90% نقصان ہوتا ہے وہ سیٹوں کے نام جو استعمال ہوتے ہیں نا, کہ فلاں سیٹ نے بولا ہے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا یہ جو ویب سائٹوں پہ چل رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جو رومرز پھیلا کے خود تو فائدہ کرتے ہیں اور آپ کو پھنسا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایسے رومرز پہ آپ انویسٹ نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ کہیں اور کریں مگر رومرز پہ نہ کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی اسٹڈی کیا کریں کہ دنیا کی اکانومی کہاں جا رہی ہے. ہماری اکانومی دنیا سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی ہے. تو انٹرنیشنل اکانومی اور خاص طور پہ ان ملکوں کے بارے میں اسٹڈی کریں جہاں پہ ہمارے ایکسپورٹس جا رہے ہیں, ان کے حالات کیسے ہیں. اگر ان کے حالات اچھے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے سے چیزیں خریدیں گے. تو ہمیں بہت سی چیزیں پڑھنا پڑتا ہے, اور اگر آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر آپ جو ہے ایسٹ مینجمنٹ کے پاس جائیں جو کہ مختلف ایسٹ مینجمنٹس ہیں, وہ ادھر آپ پیسے جمع کرا لیں, وہ آپ کے لیے ٹریڈ کریں گے تو وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ان کے پاس پروفیشنل لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ہو سکتا ہے صحیح جگہ پہ لگے. مگر یاد رکھیے گا جیسے کہ وہ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سب کہتے ہیں, ہر انویسٹمنٹ کے اندر مارکیٹ رسک ضرور ہوتا ہے. ندیم مولوی صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ندیم مولوی نے آج تفصیل کے ساتھ بتایا, رادر فرسٹریشنز شیئر کی کہ بازار کے اندر ہمیشہ جو لوگ رونے والے ہوتے ہیں, پریشان ہونے والے ہوتے ہیں, لاسٹ پرسن اور انڈیویجول پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کے پاس ایک ہی سٹوری ہوتی ہے کہ فلاں سیٹ, فلاں جمعہ خان, فلاں ٹریڈر, فلاں اینالسٹ کے کہنے پہ ہم نے کام کیا. اور اس میں صرف ایک ہی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جو اس کو آپ ریزنیبل کہہ سکتے ہیں, وہ تھی اینالسٹ. اور جب آپ اس اینالسٹ کا نام پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ اینالسٹ جو تھا وہ کوالیفائڈ ٹو اسپیک تھا ہی نہیں. یٹ ہاؤ ایور ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کے جو ریگولیٹر ہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف اپنی نظر عنایت نہیں کرتے. بازار کے اندر ریمرس آ جاتی ہیں, واٹس ایپ گروپ کے اوپر کراچی الیکٹرک کی خبریں چل جاتی ہیں, اس کا اونر چینج ہو گیا, دس دیٹ واٹ اینڈ واٹ ناٹ. اینڈ یٹ اگین
اگلے دن کوئی کہتا ہے کہ یار بیسک سی چیز ہے، بازار میں چلانے والے بھی، بازار میں انویسٹ کرنے والے بھی، اور بازار سے پیسے کمانے اور گنوانے والے سبھی اندھے ہیں۔ بنیادی سی چیز ہے کہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی بڑی تبدیلی آئے گی، مٹیریل انفارمیشن ہوگی، تو وہ پابند ہے جو کمپنی ہے اس کو شیئر کرنے کی، بٹ وہ چیز شیئر ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یار کیمن آئیلینڈ کی ٹرانزیکشن کو ہم کیا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ چیز صحیح بھی ہے، یا اگر صحیح نہیں بھی ہے تو کون ریگولیٹر کو کہے گا کہ بھائی اس کی انکوائری کر لو۔ یہ واٹس ایپ پہ جو ٹکر چل رہے تھے، انفارمیشن شیئر ہو رہی تھی، اور جو انویسٹر کے ساتھ نیکیاں ہو رہی تھی، ریگولیٹر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو انویسٹیگیٹ، بٹ پاکستان کے اندر رواج کم ہے اس چیز کا۔ پاکستان کے اندر انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، سرکاری خزانے سے تھوڑا مال نکال کے پہنا دو، کسی کو دے دو، اور وہ بازار کے اندر سرخی پاؤڈر لگا دے گا، اور انڈیکس 2430 پوائنٹ بڑھ جائے گا، اور ہم کہیں گے معیشت اچھی ہوگی، بیکاز معیشت تو خیر سے ہم اچھی کر نہیں سکتے۔ یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے بازار میں تھوڑی دیر کے لیے لالی لیں۔ اینڈ سو دس ٹائپ آف ڈسکشن از سم تھنگ دیٹ وی ول کنٹینیو ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ 2-3 پروگرامس، اینڈ ویل ٹرائی اینڈ سی کہ جو بازار ہے پوسٹ IMF کے جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے ٹیکل کر رہی ہے، انویسٹر کا سینٹیمنٹ کیا ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ معیشت کتنی بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔